لیکن جو پختہ علم والے ہوتے ہیں وہ ہر پروپیگنڈا جو بھی چلتا ہے اس کو بھانپ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں اصل مسئلہ کیا ہے. یہ کہانی اگر چلی ہے، اس کہانی کے چلانے والے اور چلنے کی نوعیت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کی مطلب روح کیا ہے اس کی. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شوشہ چلتا ہے اکثر و بیشتر اس میں کیوں لفظ ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں وہ اوپر ہی سطحی علم والے، راسخون فی العلم نہیں ہوتے، علم میں پختہ نہیں ہوتے. اس لیے جو علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ ہر مسئلے کی نبض وہ شوشہ اٹھتے ہی یا کہانی اٹھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے. یا بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، میرے ساتھ بہت تجربے ہوئے ایسے. ایک صاحب ایک واقعہ ہوا تھا، اب وہ پورے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں جب ان کے پاس گیا تو ایک واقعہ تھا، مسئلہ تھا کچھ. اب وہ بیٹھے تھے پورا، وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہم بیٹھتے ہیں پورا ٹیک لگا کے، پورا جم کے، اطمینان کے ساتھ کہ اب جو ہے وہ جو بھی بات ہوگی تو مزہ آئے گا. اب میں گیا ان کے پاس، بیٹھے 2-4 منٹ ہوئے تو انہوں نے جو ہے بات چھیڑی ورڈ سٹائل میں کہ بھائی تم نے سنا یا جو بھی ہے جو انہوں نے کہا. اب وہ کیا سوچا بھی ذہن میں، اب چسکے لیں گے، مزہ آئے گا. یہ ہوتا ہے نا وہی بات کہ آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا. تو جب بندہ جو ہے اپنے آپ کو نہیں، مطلب جو بھی واقعہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، جب انسان اپنے کریکٹر کو اس واقعے سے نکال کر دیکھتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے فرشتہ، دوسروں کو سمجھتا ہے ابلیس. یہ مسئلہ ہوتا ہے. جو بھی واقعہ ہو یا جو وہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی شخص ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو. کوئی سنائے گا ایسی کوئی کہانی؟ نہیں سنا سکتا. جب بھی کوئی مسئلہ چلے، یاد رکھیں والراسخون فی العلم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ راسخون فی العلم کا مطلب کیا ہے. جب بھی کوئی واقعہ چلے اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کر کے دیکھو، اگر میں ہوتا تو کیا ہوتا. والراسخون فی العلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ آئے، پہلی بات اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کر کے دیکھو. دوسری بات یہ ہے کہ حالات تو واقعات کا پروردہ ہوتا ہے. کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی انسان، حالات جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کے اثر ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اس اثر کا مارا ہوا یا اس اثر سے، اس ماحول سے متاثر انسان کچھ کرے گا تو کرے گا. اب وہ جو صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے پوری چسکے لینے کے انداز میں، اب میں نے پورا جو ہے اللہ ماشاء اللہ، اب وہ تھوڑا بہت پڑھتے ہیں تو آتی ہیں ذہن میں باتیں، پھر وہ ذہن بنتا ہے. میں نے اس کی پوری کہانی یو ٹرن کر لی. اب وہ جو ششدر رہ گیا بندہ، ہم ابہت کہ بھائی میں تو کسی اور موڈ میں تھا اور بندہ جو ہے اس کا جواب کچھ اور ہی دے رہا ہے. میں نے کہا بھائی جو تو واقعہ سنا رہا ہے، جو باتیں اس میں کون سی میرے لیے کوئی عام سی بات ہے. جو واقعے ہیں وہ واقعہ جو ہے وہ ہوتا نہیں جو ہمارے حالات سے. اگر ہمارے حالات صحیح ہوتے کوئی واقعہ نہیں ہوتا. آپ اچنبے کی، اس میں اچنبے کی کون سی بات ہے؟ یہ تو معمول ہے. ہر بندہ جو ہے، ہر بندے کے ساتھ کوئی واقعے ہوتے ہیں. میرے نزدیک اس میں کوئی جو ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یا کوئی بہت بڑا بلندر ہے. نو، یہ میری اور آپ کا کے معاملے ہیں، میرے اور آپ کا پیدا کردہ یہ ماحول ہے، تو یہ چیزیں وہ چل رہی ہیں. تو راسخون کا والراسخون فی العلم، میں نے وہی کہا کہ اپنے آپ کو اس کہانی میں ایک کردار کی حیثیت سے دیکھو اور پھر دیکھو اگر یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں. ہم ماحول کے اس سائے تلے ہیں. جو بھی ماحول ہوگا، ظاہر سی بات ہے، جیسا اوپر سے حوض ہے ہر گھر میں، ویسے سپلائی ہے پانی کی، تو سمپل ہے، وہ پانی ہم پیئیں گے تو جیسا ہم پیئیں گے، غذا لیں گے، تعلیم لیں گے، تربیت لیں گے، باتیں ہیں، سوشل میڈیا ہے، باتیں ہیں، چسکے ہیں. یہاں 2-4 مسلمان ملتے ہیں، تیسرا شخص دیکھا، اس کی پوری اسکریننگ ہوتی ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس نے کتنے بلنڈر کیے ہیں، چسکے لینے. گھٹیا باتوں پر ہماری محفلیں گرم ہوتی ہیں. تو اس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں تو کیا ہی ہونا ہے. تو راسخون فی العلم وہ کسی بھی شوشے کے شکار نہیں ہوتے.